الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم گلزار دبستہ حصہ دوم سے تقریباً 9 نصیحتیں پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل مزید چند نصیحتیں پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نصیحت دہم، 10ویں نصیحت۔ آدمی را باید کہ ہمت بلند دارد و عزم درست۔ آدمی کو چاہیے کہ بلند ہمت اور پختہ ارادہ رکھے، عزم درست صحیح ارادہ رکھے، پختہ ارادہ رکھے۔ آدمی را باید کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمت بلند دارد و عزم درست، بلند ہمت اور صحیح ارادہ رکھے، پختہ ارادہ رکھے۔ علامت غلبہ و نصرت ہمت بلند است۔ غالب ہونے اور فتح پانے کی علامت بلند ہمت ہے۔ علامت غلبہ و نصرت ہمت بلند است۔ غلبہ اور کامیابی کی علامت بلند ہمت ہے۔ از تحمل مشقت مترس، یعنی مصیبت برداشت کرنے سے مت ڈر۔ از تحمل مشقت مترس، مصیبت برداشت کرنے سے مت ڈر، مشقت برداشت کرنے سے مت ڈر۔ سخاوت بہ از عبادت، سخاوت عبادت سے بہتر ہے۔ سخاوت بہ از عبادت، سخاوت عبادت سے بہتر ہے۔ بخشیدن گناہ بہترین خصلتہا است، گناہ بخش دینا بہترین خصلت ہے۔ بخشیدن گناہ بہترین خصلتہا است، گناہ بخش دینا، گناہ معاف کر دینا بہترین خصلت ہے۔ چوں عہد کنی جب تو عہد کرے، چوں عہد کنی جب تو عہد کرے، وعدہ کرے۔ در وفائے آں جہد نما، اس کو پورا کرنے میں کوشش کر۔ در وفائے آں جہد نما، اس کو پورا کرنے میں کوشش کر۔ تا دوست و دشمن را بر تو اعتماد باشد، تاکہ دوست اور دشمن کو تجھ پر اعتماد ہو جائے، بھروسہ ہو۔ تا دوست و دشمن را بر تو اعتماد باشد، تاکہ دوست اور دشمن کو تجھ پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو۔ عفو علامت علو ہمتی، معاف کرنا بلند ہمتی کی علامت ہے۔ عفو علامت علو ہمتی، معاف کرنا بلند ہمتی کی علامت ہے، بلند ارادے کی علامت ہے۔ وہ ہمارا برابر دانستن نشان ریاست است، اور تمام کو برابر جاننا۔ وہ ہمارا برابر دانستن، اور تمام کو برابر جاننا، سمجھنا نشان ریاست است، سرداری کی علامت ہے۔ وہ ہمارا برابر دانستن نشان ریاست است، اور تمام کو برابر سمجھنا سرداری کی علامت ہے۔ وہ زشتی و ترش روئی سبب مخالفت است، برائی اور ترش روئی مخالفت کا سبب ہے، یعنی منہ بگاڑنا، برائی اور منہ بگاڑنا، ترش روئی مخالفت کا سبب ہے۔ اس کے بعد ہے خود ستائی نمودن برائے افزونی عزت خود موجب ذلت می گردد۔ خود ستائی نمودن اپنی تعریف کرنا، خود ستائی نمودن اپنی تعریف کرنا، برائے افزونی عزت خود اپنی عزت بڑھانے کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے خود تعریف کرنا۔ خود ستائی نمودن برائے افزونی عزت خود اپنی عزت بڑھانے کے لیے خود تعریف کرنا، موجب ذلت می گردد ذلت کا سبب ہوتا ہے، یعنی اپنی عزت بڑھانے کے لیے خود تعریف کرنا ذلت کا سبب ہوتا ہے۔ نصیحت 11، 11ویں نصیحت۔ تکبر آدمی را خار و بے مقدار می سازد۔ تکبر آدمی کو ذلیل اور بے قدر کر دیتی ہے، ناقدر کر دیتی ہے۔ تکبر آدمی را خار و بے مقدار می سازد، تکبر آدمی کو ذلیل اور بے قدر کر دیتی ہے، اس کا کوئی قدر نہیں ہوتا، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ہما چے بر خود مپسندی بر دیگرے مپسند، جو چیز کے تو خود پر پسند نہیں کرتا۔ ہرچے بر خود مپسندی، جو چیز کے تو خود پر پسند نہیں کرتا، خود کے لیے پسند نہیں کرتا، بر دیگرے
پسند دوسروں کے لیے بھی پسند مت کر، دوسروں پر بھی پسند مت کر۔ جو چیز کے تو خود پر پسند نہیں کرتا دوسروں پر بھی پسند نہ کر، یعنی جو چیز تو خود کے لیے پسند نہیں کرتا دوسرے کے لیے بھی پسند مت کر۔ ہر کے در اصل بد است امید نیکی از او مدار، جو شخص کے اصل کے اعتبار سے برا ہے، جو شخص کے فطرت کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے برا ہے، امید نیکی از او، نیکی کی امت اس سے مدار مت رکھ۔ ہر کے در اصل بد است امید نیکی از او مدار، جو شخص کے فطرت کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے برا ہے، اس سے نیکی کی امید مت رکھ۔ احمق را ستائش خوش آیت، احمد کو اس کی تعریف اچھی لگتی ہے۔ احمد را ستائشش خوش آیت، بے وقوف کو اس کی تعریف اچھی لگتی ہے۔ احمد را ستائشش خوش آیت، بے وقوف کو اس کی تعریف اچھی لگتی ہے۔ طفلاں را ستائش بیجا نمودن بد راہ کردن است، بچوں کی بیجا تعریف کرنا۔ طفلاں را ستائش بیجا نمودن، بچوں کو بیجا تعریف کرنا، بد راہ کردن است، گمراہ کرنا ہے۔ بچوں کی بیجا تعریف کرنا، بیجا بچوں کی تعریف کرتے رہنا، انہیں گمراہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ طفلاں را ستائش بیجا نمودن بد راہ کردن است، بچوں کی بیجا تعریف کرنا، بے محل تعریف کرنا، انہیں گمراہ کرنا ہے۔ بد راہ کردن است، گمراہ کرنا ہے۔ نہ ہر کے بصورت نیکو است سیرت زیبا در او است، نہ کہ جو شخص صورت کے اعتبار سے نیک ہے، نہ ہر کے، یہاں پہ نہ نہیں ہونا چاہیے شاید، نہ ہر کے بصورت نیکو است، جو شخص کے صورت کے اعتبار سے نیک ہے، سیرت کے اعتبار سے، سیرت زیبا در او است، سیرت اس پر زیبا دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، نہ کہ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص صورت کے اعتبار سے نیک ہے، نہ کہ ایسا نہیں ہے کہ بصورت نیکو است، جو شخص صورت کے اعتبار سے نیک ہے، یعنی اچھا چہرے والا ہے، خوبصورت ہے، سیرت زیبا در او است، اس پر خوبصورت سیرت بھی ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو شخص خوبصورت ہو، اچھی صورت والا ہو، اس میں اچھی سیرت بھی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ہر کے بصورت نیکو است سیرت زیبا در او است، ایسا نہیں ہے کہ جو شخص صورت کے اعتبار سے نیک ہو، اس میں اچھی سیرت بھی ہو۔ ہر کرا کا مطلب ہے جس کو، اصل میں تھا ہر کے راہ، ٹھیک ہے، جس شخص کو خوش آمد، جس شخص کو چاپلوسی اچھی لگتی ہے، خوش آمد کہتے ہیں چاپلوسی۔ ہر کرا خوش آمد، جس شخص کو چاپلوسی اچھی لگتی ہے، خود را فراموش کرد، وہ خود کو بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ جس شخص کو چاپلوسی اچھی لگتی ہے وہ اپنی حقیقت بھول جاتا ہے، خود کو بھول جاتا ہے، یعنی کوئی شخص کسی قابل نہیں ہے اور خواہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اپنی حقیقت بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ ہر کرا خوش آمد، جس شخص کو چاپلوسی اچھی لگتی ہے، خود را فراموش کرد، وہ خود کو فراموش کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ طمع بد است، لالچ بری چیز ہے، طمع بد است، لالچ بری چیز ہے، برا ہے۔ وَأَز زیادہ طلبی اصل سرمایہ ہم از دست می رود، زیادہ طلب کرنے سے، وَأَز زیادہ طلبی، زیادہ طلبی سے، زیادہ طلب کرنے سے، اصل سرمایہ ہم بھی، از دست ہاتھ سے، می رود جاتا ہے۔ از زیادہ طلبی اصل سرمایہ ہم از دست می رود، زیادہ طلبی سے، زیادہ طلب کرنے سے اصل سرمایہ بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔ نصیحت 12، 12ویں نصیحت۔ ذُو مصری ایک اللہ کے ولی کا لقب ہے۔ ذُو مصری، ذو کا معنی ہوتا ہے والا، النون کا معنی ہوتا ہے مچھلی، ذُو کا معنی ہے مچھلی والا۔ تو آپ کو مچھلی والا کیوں کہتے ہیں، جنون کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کشتی میں جا رہے تھے، کسی کی کوئی موتی گم ہو گئی، چوری ہو گئی،
تو اس شخص نے آپ پر چوری کا الزام لگایا، یعنی جو اللہ کے ولی تھے ان پر چوری کا الزام لگایا کہ آپ میری موتی لے لیے ہیں۔ تو جو دریا کی مچھلیاں تھیں وہ اپنے منہ میں بہت سی موتیاں لے کر کے آئیں، تو پھر ان میں سے ایک موتی اٹھا کر کے جو موتی اس شخص کی تھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے دے دیا۔ اس وجہ سے آپ کو ذُنُّون کہتے ہیں، یعنی مچھلی والا، کیونکہ مچھلی آپ کے تابع تھے، فرما بردار تھے، اس لیے آپ کو مچھلی والا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذُنُّون مصری ایک اللہ کے ولی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ذُنُّون مصری را پرسیدند کہ عبادت چیست؟ ذُنُّون مصری سے لوگوں نے پوچھا کہ عبادت کیا ہے؟ ذُنُّون مصری را پرسیدند کہ عبادت چیست؟ ذُنُّون مصری سے لوگوں نے پوچھا کہ عبادت کیا ہے؟ گفت، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، در ہما حال بندہ او باشی، ہر حال میں اس کا بندہ رہو، در ہما حال تمام حالت میں، ہر حال میں، بندہ او باشی اس کا بندہ رہ، اس کا بندہ ہو، چنانکہ او در ہما حال مولائے تست، جیسا کہ وہ ہر حال میں تیرا مولا ہے، چنانکہ او در ہما حال مولائے تست، جیسا کہ وہ ہر حال میں تیرا آقا ہے، تیرا مولا ہے۔ الحق نوعے کے در خواجگی او تقصیر نیست، حق یہ ہے کہ اس کی آقائی میں، الحق نوعے کے حق یہ ہے کہ در خواجئی او اس کی آقائی میں، اس کی مولائی میں، تقصیر نیست کوئی کمی نہیں ہے، کوئی تقصیر نہیں ہے۔ الحق نوعے کے حق اس قسم کی ہے کہ حق تو یہ ہے کہ اس کی مولائی میں، اس کے آقائی میں، در خواجئی او اس کی آقائی میں تقصیر نیست کوئی کمی نہیں ہے۔ باید کے در بندگی و اطاعت وہ، باید کے در بندگی و اطاعت و از ما مردم نیز قصور نباشد، تو چاہیے کہ اس کی بندگی اور اس کی اطاعت میں، اس کی بندگی اور اس کی اطاعت میں، از ہما مردم ہم لوگوں سے، نیز قصور نباشد کوئی کمی بھی نہ ہو۔ باید کے در بندگی و اطاعت و از ما مردم نیز قصور نباشد، تو چاہیے کہ اس کی عبادت اور اس کی بندگی میں ہم لوگوں سے بھی کوئی کمی نہ ہو۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ویڈیو میں آگے پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں اور علم دین عام کرنے کے لیے اسے خوب شیئر کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔